أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی آل اطہار کی نالین کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کے دوران ہم 2 پارے ترجمہ، تفسیر، تجوید اور گرامر کے اعتبار سے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ آج کی حاضری کے دوران انشاءاللہ دوسرے پارے کے اہم نکات وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے پارے کی سمری اور خلاصہ یہ آج ہم انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے پارے کا آغاز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت سے ہو رہا ہے، جس کا عنوان تحویل قبلہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان محبوبیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت خاص کے توسل سے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ یہودی یہ تانا دیا کرتے تھے کہ جو رسول گرامی قدر اپنی شریعت کا، اپنی کتاب کا اور خدا کے محبوب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ابھی تک نماز تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ دوران نماز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اپنا چہرہ انور بار بار اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے یہ جملے انتہائی ایمان افروز ہیں۔ قد نرا، محبوب ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پھیرنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ، فی السماء، آسمان کی طرف۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی قدرت کی نگاہ سے آپ کے چہرے والضحا کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے چہرے والضحا کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب ان قریب ہوگا یہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتن، ایسے قبلہ کی طرف کہ ترداہا، جس طرف مصطفیٰ آپ کی منشا ہوگی، آپ کی رضا ہوگی، ترداہا، جس طرف آپ راضی ہوں گے۔ اب یہاں قرآن مجید کے یہ الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں۔ کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ مصطفیٰ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں کہ اے پروردگار عالم میرا قبلہ بدل دے، میرا کعبہ بدل دے، جس سمت میں میں پہلے نماز ادا کر رہا ہوں اب اس سمت کی طرف میں نے نماز ادا نہیں کرنی۔ یہاں یہ نہیں لکھا، بس ایک محب اپنے محبوب حقیقی کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ،
قبلتن ترداہا، ہم اس طرف آپ کو پھیر دیں گے جس قبلہ پر آپ راضی ہو جائیں۔ گویا یہ عاشق اور محبوب کا آپس میں دیکھنا یہ اس قدر محبت بھری باتیں تھیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو یہ پہلے جانتے تھے۔ عاشق جانتا تھا میں کیا مانگ رہا ہوں، محبوب حقیقی یہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ آسمان کی طرف چہرہ کیوں اٹھا رہے۔ یہ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کا آسمان کی طرف چہرہ پھیرنا، اس چہرہ پھیرنے میں بھی ایک بڑی چاشنی تھی، بڑا محبوبیت کا عالم تھا، جس محبوبیت کے عالم کے تصور میں اللہ نے قبلہ تک بدل دیا ہے۔ اب حکمتیں دیکھیں، حکمت تو یہ تھی کہ قبلہ شریف اس نماز سے پہلے بھی تو بدلا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اور نماز کے دوران بھی بدلا جا سکتا تھا۔ یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ ابھی جس نماز میں آپ کھڑے ہیں یہ نماز مکمل کر لیں، اور اس کے بعد اگلی نمازوں کے لیے آپ کا یہ قبلہ آپ کی مرضی سے مختص کر دیا گیا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، دوران نماز ہی بدل دیا جاتا ہے۔ محبوب حقیقی ہے نا، ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ فرمایا اب جو میرے مصطفیٰ میری بارگاہ میں بار بار سر انور اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہ اسی عالم اور اسی کیفیت میں قبلہ بدل دیا جائے جس کیفیت اور جس شان محبوبی میں میرے مصطفیٰ مجھ سے مانگ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ مجھ سے چاہت کر رہے ہیں۔ تو خدا رضائے مصطفیٰ کا طالب دکھائی دیتا ہے۔ خدائے بند قدوس نے اسی لمحے جب وہ آسمان کی طرف چہرہ والضحیٰ اٹھتا ہے، اسی کی شان اور اسی کی محبوبیت کے اس عالم کو، اس ناز و اداب ناز بھری ادا کو دیکھتے ہوئے اللہ کریم قبلے کو بدل دینے کا نماز کے دوران حکم دیتے ہیں۔ اب وہاں تو یہ عاشق اور محبوب کے معاملات تھے، فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو مصطفیٰ کی اطاعت بغیر چوں و چراں کرتا ہے، اور کون وہ ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون ہے جو دوران نماز مصطفیٰ کی اطاعت کا فریضہ انجام نہیں دیتا، اور کون ہے جو نماز پڑھتا ہی وہ ہے جو ادائے مصطفیٰ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے قبلہ کو بدل دینا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ قبلہ بدل جانا ہے، پھر بار بار چہرے کو کیوں اٹھوایا ہے؟ قد نرا تقلبا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں پھر نہ آپ کے چہرے کا آسمانوں میں، تو بار بار چہرے کو کیوں اٹھوایا؟ تو اس میں علماء نے کہا کہ حکمت یہ ہے، عاشق یہ چاہتا ہے کہ بار بار محبوب مجھے دیکھتا رہے اور میں محبوب کو دیکھتا رہوں۔ یہ محبت بھری بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ رب کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت مقدسہ جو یہ تھی کہ سر نیاز جھکا کر چلا کرتے تھے، نظریں جھکا کر چلا کرتے تھے۔ آج وہ خلاف توقع، خلاف معمول، خلاف سنت دوران نماز اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ آج میرا محبوب نظریں جھکا نہیں رہا، آج میرا محبوب چہرہ جھکا نہیں رہا، آسمان کی طرف جو دیکھا ہے۔ تو ایک عاشق جو میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھتا رہے، یہ ہمیں دیکھتا رہے، اور ہم قدرت کی نگاہ سے اپنے محبوب کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے رہے۔ تو عاشق ہر چہرے سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے اپنے محبوب کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم گرامیٹیکلی دیکھ لیجئے، یہ بڑا ایمان افروز مقام ہے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، قد فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے اور یہ دوام پر دلالت کر رہا ہے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے عہد نبوی، آج کا زمانہ
اور آنے والا زمانہ۔ قرآن مجید ان 3 زمانوں پر محیط ہے، ماضی پر بھی، حال پر بھی، مستقبل پر بھی۔ جیسے قرآن مجید کے احکامات اوائل اسلام میں تھے، اسی طرح آج کے زمانے میں ہیں، اور اسی طرح ہی قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہوں گے۔ کسی زمانے میں قرآن مجید کا کوئی حکم بدلے گا نہیں، کوئی حرف بدلے گا نہیں، اس لیے کہ دین تکمیلی حدود کو پہنچ چکا، مکمل ہو چکا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکمل ہونے کا اعلان فرما چکے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آسمانی کتاب آئے گی، اور نہ قرآن بدلے گا، نہ اس کی تبدیلی کی کوئی ضرورت پیش آئے گی۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے جب یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب ان الفاظ پہ غور کیجئے، قد نرا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ترجمہ حضور کے زمانہ اقدس میں یہی تھا، عہد نبوی میں یہی تھا، عہد اصحاب میں یہی رہا، عہد آل مصطفیٰ میں یہی رہا، پھر بنو امیہ بنو عباس کے ادوار میں یہی رہا، بعد میں کے تمام ادوار میں اسی طرح ترجمہ رہا، اور آج بھی یہی ترجمہ ہے۔ قد نرا، محبوب ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ جب قرآن تینوں زمانوں پر محیط ہے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ اس ذو قبلتین مسجد میں کھڑے جب نماز کی حالت میں آپ چہرہ انور ہمیں اٹھا کر بار بار دیکھ رہے تھے، ہم اس شان محبوبیت کو اپنی قدرت کے نگاہ میں ایسے چھپا رکھا ہے، اس طرح دیکھ رہے ہیں اس آپ کی شان محبوبی کو، اس شان دیکھنے کو کہ آج بھی قدرت کی نگاہ اسی طرح آپ کے چہرے انور کی زیارت کر رہی ہے، چہرے انور کا انتخاب کر رہی ہے، چہرے مصطفیٰ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ وہ لمحہ آج دن تک قدرت کی نگاہ کو بھولا نہیں ہے، جس شان محبوبی میں آسمان کی طرف آپ نے دیکھا تھا، بس آج بھی نگاہ قدرت کا انتخاب چہرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ثابت یہ بھی ہوا کہ زمانہ جس قدر ترقی کرتا ہے، اللہ کی توجہ کا مرکز فقط ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدا کی توجہ اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رسائی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو واحد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، تو نرا جمع متکلم کا صیغہ فرمایا، کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں جو مجھے دیکھنا چاہتے ہو، تم میری بارگاہ میں رسائی تو حاصل نہیں کر سکتے ہو، ہاں جو کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے، پھر میں اپنی رحمت بھری آغوش میں اپنے اشاق کو لے کر، تو جس عظیم ہستی کو میں اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر ان تمام اشاقان خدا کو اپنے ساتھ ملا کر ہم جس عظیم چہرے کی زیارت کرتے ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی، جس شخص نے بھی مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، پس وہ یہ یقین رکھے کہ اس نے حق کی زیارت کی۔ تبدیلی قبلہ کے بعد اور تبدیلی قبلہ کے دوران یہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا امتحان محبت ہے۔ کون دوران نماز مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کرتا ہے، کون اس سے پھر جاتا ہے؟ یہ کیسے تھی؟ اب ذرا سمت دیکھیے، مدینہ منورہ میں جب آپ کھڑے ہوں تو بیت المقدس شریف جو ہے یہ عین شمال میں واقع ہے، اور وہاں پر مسجد ذو قبلتین میں کعبہ شریف یہ عین جنوب میں ہے۔ شمال اور جنوب یہ آپس میں دو متضاد سمتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے ذرا اس سینیریو کو ذہن میں لے کر آئیں۔ ایک امام ہے جو تمام مقتدیوں سے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے، جس نے شمال کی طرف رخ کر رکھا ہے، اور اس کی بیک سائیڈ پہ تمام مقتدیوں نے صف باندھی ہوئی ہے۔
اب ان کو منہ کرنا ہے جنوب کی طرف. تو امام مصلی پہ کھڑے ہوئے, جب واپس پلٹے گا تو اس کا رخ مقتدیوں کی طرف ہوگا, اور اگر مقتدی رخ پلٹیں تو امام کو پیٹھ ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مسجد ذو قبلتین میں یہ بڑی ایمان افروز بات ہے اگر میں سمجھا سکوں تو, مدینہ منورہ میں مسجد ذو قبلتین میں کھڑے, جس مسجد میں کعبہ کی یہ تبدیلی کا حکم آتا ہے, بیت المقدس اس مسجد میں شمال کی طرف ہے, کعبہ جنوب کی طرف ہے, دونوں سمتیں آپس میں متضاد ہیں. یوں یہ سمت بنتی ہے, ایک شمال ہے ایک جنوب ہے, دونوں ایک دوسرے کے متصادم جہتیں ہیں. این اس لمحے 2 رکعات ادا ہو چکی, 2 ابھی باقی ہیں. دوران نماز حکم ہوا, مصطفیٰ جس طرف آپ کی رضا ہے ہم اسی طرف قبلہ کو بدل رہے ہیں. اب جب قبلہ بدل گیا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور, اپنا مصلی تو جس سمت پڑا تھا اس سے دوسری سمت میں اپنا چہرہ انور جب پھیرا, صحابہ کی طرف منہ ہوا ہوگا. صحابہ کرام اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ تو نہیں پھیر سکتے تھے, تو وہ دوران نماز صفوں کی صورت میں چلے ہوں گے, آقا کریم کی اقتدا میں آئے ہوں گے, پھر دوبارہ صفیں بنی ہوں گی, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ اب مزاج مصطفیٰ پہلے تو یہ تھا نماز جب شروع کی تھی کہ یہ شمال کی طرف رخ کر رہے تھے, اب دوران نماز ان کا مزاج مقدس بدلا اور جنوب کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو ہماری تو نماز فقط مصطفیٰ کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ادائے مصطفیٰ کو دیکھتے چلے جائیں گے, ہمیں نہیں پتا کس عبادت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کون سا عمل خدا کے نزدیک عبادت بنتا ہے. گویا اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا دوران نماز آقا کریم سے گفت و شنید کا سلسلہ نہ کرنا اور حضور کی اقتدا میں چہروں کی تبدیلی اور اس پورے نماز کے اس صفوں کی تبدیلی سے یہ بات واضح ہو گئی, آشکار ہو گئی کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دیکھتے تھے ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بس جو مزاج یار میں آتا تھا اسی مزاج کو اپناتے چلے جاتے تھے. وہ ادائے مصطفیٰ کو اپنانا ہی اصحاب مصطفیٰ کی نماز بناتے. ان کی نماز بنتی چلی جاتی تھی. اللہ اکبر, بہت وقت ہو چکا. اچھا, اسی دوسرے پارے میں نماز اور صبر کی ترغیب دی گئی کہ اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ کسی مشکل لمحے میں گھر جاتے ہیں تو پھر وہ برداشت کرتے ہیں اور نماز سے کام لیتے ہیں. وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لیتے ہیں, وہ توجہ اللہ میں مزید رفت اور بلندی کو لے کر آتے ہیں, اس لیے کہ نماز اللہ کے حضور قربت کا خاص درجہ عطا کرتی ہے, اور جب وہ بندہ اپنے مالک کے حضور قربت خاص کے درجے پر پہنچتا ہے تو پھر اس سے مصائب و آلام جو ہیں وہ دور کرتی جاتی. نماز اور صبر کی یہ ترغیب, اس کا عملی مجسمہ دیکھنا ہو, عملی نمونہ دیکھنا ہو تو پھر آل رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو میدان کرب و بلا میں دیکھیے. تیروں اور تلواروں کے سائے میں بھی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے گریز نہیں کر رہے. کوئی تلوار اللہ کے حضور جھکنے سے ان کے پائے استقلال میں لغزش تک نہیں لا رہی. قرآن سے واسطہ اور تعلق اس قدر مضبوط ہے کہ گو زبان کا تعلق جسم سے نہیں رہتا, سر کا تعلق جسم سے نہیں رہتا, اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے کلام کی ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ وہ خود کلام الہی بھی حیرت زدہ ہوا ہوگا کہ آج دن تک کوئی قاری ایسے نہیں ملا کہ جس کا تعلق جسم سے نہ رہا ہو اور اس کے بعد بھی وہ مجھ سے واسطہ اور تعلق قائم رکھے ہوئے. نماز خود ناز کر رہی ہوگی کہ آج دیکھیے سر جسم سے جدا بھی ہو رہا ہے پھر بھی اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے. پھر اسی پارہ میں شہید کو
मुर्दा कहने से मुमानियत कर दी गई कि शहीद को मुर्दा न कहें, बल्कि वो जिंदा है और तुम उसकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते हो। इसका मतलब ये है कि आलम बरज़ख हमारी निगाहों से एक आड़ और पर्दा और रुकावट है। हम मौत के बाद के अहवाल से वाकिफ नहीं हैं, मगर मौत अल्लाह के हुजूर जान देने वाले शख्स के लिए हमेशा के लिए मर जाने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम पर जान देना एक ऐसा अजीम अमल है कि हमेशा के लिए उसको हयात तय्यबा नसीब हो जाती है। मन अमिला सालिहन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता कर देते हैं। और यहाँ कैटेगोरिकली अल्लाह ने फरमा दिया, शहीद को मुर्दा मत कहो, बल्लाह, बल्कि वो जिंदा है। जिसको मालिक जिंदा कह दे, फिर तू किस जुबान से उस शख्स को मुर्दा कहे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अल्लाह के हुजूर अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, वो शहादत के मनसब पर फाइज होता है, और जो शहादत के मनसब पर फाइज हो वो जिंदा होता है। तो सोचिए, फिर जो वली कामिल अपनी जात जाहिरिया में वो अपने वजूद को अल्लाह के वजूद में गुम कर लेता है, वो मरने से पहले मर जाता है, अपने वजूद को, अपनी जात को वो अल्लाह की जात में गुम कर लेता है। तो ऐसा शख्स जो फना जात अपनी बका जात के साथ अपना कनेक्शन ताल्लुक मजबूत कर लेती है, फिर हम इसी वजह से कहते हैं कि मरने के बाद वो भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा होते हैं। बरसगी जिंदगी का यही सबूत है। अब चश्मे तसव्वुर में लाएं, हर मकतबे फिक्र ये कहता है, और आपने सुना होगा कि जब मरते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते आ जाते हैं, उठाकर बिठा देते हैं, और दो मरने वाले शख्स से पूछते हैं, मर रब्बो का, और भाई मरकर यहां पहुंचने वाले शख्स, तुम जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। अब सवाल यह है कि वही शख्स जब मरा पड़ा था, उसकी बहन बुला रही थी, उसका बाप बुला रहा था, उसकी औलाद उससे मुखातिब हो रही थी, वो किसी शख्स के सवाल का जवाब नहीं दे रहा। मरा हुआ है ना, रूह का जिस्म से ताल्लुक खत्म हो चुका है, वो इनकिताए रूह और जिस्म की वजह से वो किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अब मलाइक उसी शख्स से पूछते हैं, बता तेरा रब कौन है। तो भाई या तो वो शख्स मरकर कब्र में जाकर जिंदा हो जाता है, अगर जिंदा नहीं होता तो फिर फरिश्ते उससे सवाल क्यों करते हैं, और अगर उसने सवालों का जवाब नहीं देना तो फरिश्ते आते किस लिए। मुर्दे से कब्र में सवाल जवाब का होना इस बात की बय्यन दलील है कि मरने के बाद कब्र में खुदा जिंदगी अता कर देता है, जिसको बरज़खी जिंदगी कहते हैं। और अगर खुदा ने जिंदगी नहीं देनी तो फिर यहाँ शहीद की जिंदगी का मकसद क्या है, और शहीद की जिंदगी का इनकार कैसे कर सकते हो। कुरान मजीद में एक कानून, एक ज़ाब्ता है, मन जा बिल हसना, जो एक नेकी लेकर आता है फलहू अशरु अमसालहा, फिर अल्लाह उस जैसी उसको 10 नेकियों का अजर अता करता है। तो शहीद जो एक जिंदगी अल्लाह के हुजूर कुर्बान करता है, अल्लाह कुर्बाने जिंदगी के बाद इस उसूल के तहत क्या उसको 10 जिंदगियां नहीं अता करता। दुनिया में जो एक शख्स एक जिंदगी से जिंदा रहता है उसको तुम जिंदा कहते हो, और जो शहीद मरने के बाद इस आयत के तहत खुदा उसे 10 जिंदगी अता करता है, क्या वो तुम्हारे नजदीक मुर्दा होगा। और जो शहीद फकत कलमा हक के लिए जान देता है, शहीद फकत नाम खुदा पर अपनी जान देता है, और उस वली कामिल के बारे में, उस मोमिन कामिल के बारे में क्या इरादा है, जो जिंदगी भर अपनी सारी जिंदगी का हर हर लम्हा खुदा की मोहब्बत में, अल्लाह की जात में फना कर देता, अपने वजूद को अल्लाह के वजूद में गुम कर लेता है, उस वली की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है। फिर इसी पारा नंबर 2 में आजमाइशी पैमाने बताए गए। आप जानते हैं कि दुनिया का कायदा और दस्तूर और ज़ाब्ता ये है कि हर वो शख्स जो बुलंद मनसब पर फाइज किया जाना हो उसको इम्तिहानी मराहिल में से गुजारा जाता है। तो यहाँ इंसानियत की पमाइश के लिए
اس کو عہدہ اور مرتبہ عطا کرنے کے لیے اللہ نے امتحانات رکھ دیے، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی نقص اموال، کبھی جانوں کی قربانی دینا، کبھی پھلوں میں کمی کر دینا، اس سے مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ جن کو نبی کے ماں کی قدموں کی نسبت میسر آتی ہے، اللہ اس کو فرماتا کہ یہ اللہ کی نشانیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی خاص بندے سے جس چیز کو نسبت ہوتی چلی جاتی ہے، وہ نسبت والی چیزیں بھی اللہ کے حضور مرتبہ اور مقام رکھتی چلی جاتی۔ وہ شخص جو اسلام کا نور دیکھنے کے باوجود اس کی آنکھوں پر کفر کا لبادہ اسی طرح برقرار رہتا ہے، ایسے کافروں پر جو زندگی بھر حالت کفر میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اسلام کو مرتے دم تک قبول نہیں کرتے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے وجود پر کائناتی دلائل پیش کیے گئے، آسمان کا، زمین کا تخلیق ہونا، ہواؤں کا مسخر ہونا، بحری جہازوں کا سمندروں میں چلنا، یہ سبھی ذات باری تعالیٰ کے وجود پر کائناتی دلائل دے کر اللہ کے وجود کے ثبوت کو پیش کیا گیا۔ اہل ایمان خالصتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں محبت کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن لفظ عشق استعمال نہیں کرتا، بلکہ فقط اشد حبن کا لفظ استعمال کر کے شدید محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ جو لوگ عشق کو محبت کی سپرلیٹو ڈگری تصور نہیں کرتے، ان کی یہ زبردست دلیل ہے اور ناقابل انکار دلیل ہے۔ بہرحال زندگی میں کبھی موقع میسر آیا تو محبت اور عشق کی وضاحت کروں گا۔ ابھی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا اور ابھی ہم نے بہت سارے مسائل مزید ڈسکس کرنے ہیں۔ ارکان ایمان کا تذکرہ ہوا، اہل قرابت کا حق بتایا گیا۔ ہم اپنے بلڈ ریلیشنز کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنے سٹیٹس کے تعین کے لیے، اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق کا لحاظ تو رکھتے ہیں تاکہ لوگ ہماری سخاوت کا تذکرہ کر سکیں، مگر جن لوگوں کو دینا ضروری ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اور کبھی کبھی حقوق العباد کی ادائیگی نظام عبادت پر مقدم کرتی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے، یہ آیت کے الفاظ کی ترتیب سے لکھا ہے۔ اس آیت میں ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ حقوق العباد کو پہلے بتایا گیا ہے اور نظام عبادت کو اس کے بعد۔ صابرین سچے اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، پھر قصاص کا بیان ہوا ہے، پھر جو مستشرق حضرات تھے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ قصاص زندگی کی ضمانت ہے، نہ کہ اسلام قتل عام کی اجازت دے رہا ہے۔ آیت نسخ کی مثال بھی دیکھی، احکام وصیت کا بیان ہوا، روزے کی فرضیت اور اس کے احکام یہ بیان ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا بتایا گیا۔ دعا جس لمحے جو شخص بھی اللہ کو جس حالت میں جب بھی جہاں بھی پکارتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بس میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بے شک قریب ہوں، اور جب بھی مجھے جس حال میں جو کوئی پکارتا میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب پھر آپ کہیں گے کہ ہم جس وقت پکارتے ہیں کبھی ہمیں وہ مدد میسر نہیں آتی، تو بھائی اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں کب تک آزمانا ہے۔ ہم جلدی کرتے ہیں، انسان صابر نہیں رہتا مصائب و آلام میں، اور وہ شکوے و شکایات پر اتر آتا ہے۔ ایک عاشق اور ایک محبت کرنے والے شخص کی زبان پر شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ اس محبوب حقیقی سے کیا شکوے، ہمارا اپنا کیا ہے، کس بنیاد پر ہم اس سے شکوہ کریں؟ کیا اولاد کی پریشانیوں کے بارے میں ہم شکوہ کریں؟ اولاد کس نے دے رکھی ہے؟ کیا ہم مال کی کمی کا شکوہ کریں؟ یہ مال ہمیں ملا کہاں سے؟ ہم اپنی زندگی کی تکالیف کی اس سے شکایت کریں؟ یہ زندگی ہمیں کس نے عطا کر رکھی ہے؟ جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، اسی کا دیا ہوا ہے،
وہ جس حال میں رکھے میاں اسی حال میں اس کی حضور خوشی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کا تعین کر دیا گیا۔ بیوی شوہر کے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس کا درجہ رکھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں گے۔ کوئی کسی کے جو خاص امور ہیں اس سے پردہ کشائی نہیں کرے گا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ پھر اعتکاف کا بیان ہوا، اس کے احکام بتائے گئے۔ رشوت اور باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی۔ وقت کی تبدیلی چاند پر منحصر ہے، یہ سائنسی اصول بتا دیا۔ گھروں میں دروازوں کے ذریعے داخل ہونے کا حکم ہوا۔ جہاد بسیف دشمن کی حرکات و سکنات کے مطابق ہے۔ میدان جہاد میں کفار سے سختی کا حکم۔ خانہ کعبہ کے پاس جنگ کی ممانعت، دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی۔ فتنہ کی سرکوبی تک جنگ کا حکم ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کب، کہاں اور کس کو دینا ہے، یہ تذکرہ ہوا۔ حج اور عمرہ کے احکام بتائے گئے۔ حج کی احکام اور مخصوص اقسام کے تذکرے ہوئے۔ فسادی محبوب الہی نہیں ہو سکتا۔ وہی شخص جو اللہ کے محبوب کی امت کو ایک کر دے وہ اللہ کی محبوب اور اللہ کی نظر میں منتخب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے نفوس کو وقف کر دو۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، یقین جانیے یہ زندگی، یہ دولت، یہ وقت، یہ سبھی اس کی عطا ہے۔ تو جو جس نے عطا کیا ہے اس پر اپنی جھوٹی ملکیت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ اسی کی حضور قربان کر دو نا۔ شراب اور جوا، ان دونوں کی حرمت اور پانسے کے تیروں کے بارے میں یہ احکام ہم اس بارے میں پڑھے۔ انفاق کے مسائل کا تذکرہ ہوا۔ نکاح کے مسائل کا بیان ہوا۔ عورت کے مخصوص ایام کا بیان ہوا۔ تقوی کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر قسمیں اور اس کی اقسام اور ان کے احکام کا تذکرہ ہوا۔ پھر ایلا کی مدت کو بتایا گیا۔ جو 4 ماہ 10 دن اپنی عورت کے پاس جانے کی قسم کھا لیتا ہے اور پھر واقعہ تن وہ نہیں جاتا تو تب اس کی عورت کو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس کے احکام کا تذکرہ ہوا۔ مطلقہ جس عورت کو طلاق دی جائے اس کو مطلقہ عورت کہتے ہیں۔ اس کی عدت، اس کے احکام، اور پھر مختلف طلاقوں کی عدتوں کا تذکرہ ہوا۔ مختلف خواتین کی عدتوں کا تذکرہ ہوا کہ چھوٹی ہے، رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی تو تب کیا عدت ہوگی، شوہر فوت ہو گیا تب کیا عدت ہوگی، پریگنینسی کے دوران کیا عدت ہوگی، وداؤٹ پریگنینسی جو ہے رخصتی ہے، حقمار کا تعین ہے تو کیا ہوگا، نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ یہ احکام ہم ان ڈیٹیل یہاں تک ڈسکس کر چکے۔ نماز عصر کی حفاظت کا حکم ہے۔ نماز خوف کا بیان ہوا، قصہ طالوت اور جالوت، اور پھر اس پارے کی ابتدا جیسے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اسی طرح اس کا اختتام بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو ہم آپ کی بارگاہ میں تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور وہ آیات بھئی کیا کیا اللہ بتاتا ہے؟ آگے اسی آیت کا، آخری آیت کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اب دیکھیں پارے کا آپ کی ابتدا یہ ہو رہی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، وہ بیوقوف لوگ ہیں جو قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنے محبوب کے چہرے انور کو جو آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، یہ قبلہ کی تبدیلی تو میں نے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر خیرات میں دی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تحفہ ہے اللہ کا اپنے محبوب کو اس نگاہ ناز کی برکت سے جو آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب اب
आशिक अपने महबूब हकीकी की जानिब निगाह दौड़ाता है, मोहब्बत की निगाह उठाता है, तो हर उठी हुई निगाहे मोहब्बत के तवस्सुल और तसद्दुक से अल्लाह के हुजूर से जो इनामात की बारिशें होती हैं, जो नवाज़शात की बारिशें होती हैं, वो बड़ी खास नवाज़शें हैं। और यहाँ आखिरी जुमले में कहा कि मुस्तफ़ा आप रसूलों में से हैं, आप अल्लाह के मुंतखब हैं, अल्लाह के चुनीदा हैं, नतलूहा हम तिलावत करते हैं, जो बातें हम आपको बताते हैं, जो अहकाम हम आपको बताते हैं, जो उलूम और फनून हम आपको बताते हैं, ये हम तिलावत करते हैं। भाई अल्लाह ने हम क्यों कहा? वो तो अकेला है, वाहिद है, ला शरीक है। अतलू से कहना चाहिए कि महबूब मैं तिलावत करता, फरमाया नहीं, नतलूहा हम तिलावत करते हैं। असूल ये है कि जब कौम किसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर किसी भी अल्लाह की अता के इनकार होने लगे, तो वहां अल्लाह हमेशा अपनी सिफत जलालियत और किब्रियाई का इजहार करके सीगा जमा मुतकल्लिम का तज़किरा करता है। जैसे कुरान मजीद की हकानियत के बारे में कहा, व नहनु नज़्ज़लना नज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिदून, बेशक हमने इस जिक्र खास को नाजिल किया है और हम इसके मुहाफिज हैं। जब वो लोग ये कहते थे कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मन घड़त है, नऊजुबिल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मन घड़त नहीं है, हमारा कलाम है, हमारी जानिब से ये तज़किरा है और हम अपनी शान किब्रियाई के साथ इस कलाम को नाजिल कर रहे हैं। अब उसी तरह अल्लाह को ये भी मालूम था कि मुस्तफ़ा करीम की शान के मुनकर लोग यहां भी एतराज उठाएंगे आपके इल्म पर, तो फरमाया नतलूहा हम तिलावत करते हैं। गोया शान किब्रियाई का इजहार कर दिया कि इल्म मुस्तफ़ा पर तुम हरगिज एतराज ना उठाना, ये इल्म मुस्तफ़ा तो हमने अता कर रखा। अल्लाह रब्बिजुल जलाल आप तमाम अहबाब की हाजिरी को कबूल फरमाए। रब्बिजुल जलाल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचानने और हुजूर की मोहब्बत में हमें फ़ना होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब के ज़ौक़ को सलामत रखे और इसी तरह कुरान मजीद के साथ अल्लाह करीम हमारा ताल्लुक़, वास्ता और ये रिश्ता मजबूत रखे उस लम्हे तक कि जिस लम्हे कुरान मजीद हमारी सिफारिश करते हैं। अल्लाह रब्बिल जलाल हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम।